الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما المشرکون نجسن، یہ مشرک جو ہیں نجسن، بس یہ نرے گندے ہیں۔ انما المشرکون، بلا شک و شبہ جو شرک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ، نجسن، کچھ نہیں ہے مگر ناپاک، ہر طرح کی ناپاکی ان میں جمع ہے۔ جو نجاست اور گندگی ہر آدمی سلیم الفطرت اور طبیعت کا پاک آدمی سمجھتا ہے کہ یہ نجاست اور گندگی ہے، ان گندگیوں کو کھانے میں بھی یہ لوگ بالکل تردد نہیں کرتے، الیاذ باللہ۔ مردہ جانوروں کو، اسی طرح ایسی چیزوں کو، جمے ہوئے خون کو، کون خون پیتا اور خون کھاتا ہے؟ لیکن یہ مشرک ایسی چیزیں بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ ظاہری گندگی ہے، شراب ان کے جسم پہ لگ جائے، کپڑے پہ لگ جائے، ناپاک ہے، کوئی تردد نہیں ہے کہ ان چیزوں کی پرواہ کرنی ہے یا نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری ناپاکی ان کے جسم کی بھی ہے، غسل نہیں کرتے، نہاتے نہیں ہیں۔ یہ تو اب کوئی رجحان شروع ہوئے ہیں، وگرنہ اسی یورپ میں ایسے بھی لوگ رہے ہیں جن کے متعلق تاریخ میں بھی آتا ہے کہ کہا جاتا تھا کہ یہ پادری صاحب 30 برس نہیں نہائے، یہ ان کے کپڑے ہیں، اور یہ کپڑے انہوں نے 12 برس تک نہیں بدلے، 13 برس تک نہیں بدلے، اتنے لمبے ان کے ناخن ہو گئے۔ یہاں بھی تھا، دنیا بھر میں، ہندوستان میں خیر اب بھی ہے۔ دوسری نجاست، اور تیسرا ان کا عقیدہ ناپاک، تو جسم بھی ناپاک، اندر روح عقیدہ بھی ناپاک، کھانا پینا بھی ناپاک۔ قرآن نے سب چیزوں کو ایک لفظ میں جمع کر دیا، اللہ نے فرمایا نجسن، یہ تو ہیں ہی ناپاک، سب ناپاکیاں جمع ہو گئی۔ تو جب ناپاکیاں اتنی جمع ہو گئی ان میں، فلا یقربوا، یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے نا بعض لوگوں کو ان سے بو جو محسوس ہوتی ہے، کافروں سے۔ ٹرین میں، بس میں سفر کریں اور کافر چند منٹ کے لیے ساتھ آ کے بیٹھتا ہے اور دماغ پھٹتا ہے، آدمی کہتا ہے کہاں اٹھ کے جاؤں، پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ چیز یہی ہے، ناپاکی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام، سو یہ نہ آئیں قریب، کس میں؟ نزدیک نہ آئیں، مسجد الحرام، مسجد حرام کے، بعد، کب؟ اس کے بعد، عامہم، ان کا یہ سال، ھذا، یہ سال ہے ان کا، اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں۔ یہ اعلان کب ہوا ہے؟ 9 ہجری میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جا کے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ نہ آئیں۔ یہ 40 آیات جو پہلی ہیں سورہ بقرہ کی، یہی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ لے کے گئے تھے، سورہ توبہ کی، سورہ توبہ کی جو پہلی 40 آیات ہیں یہی تو لے کے گئے تھے۔ اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کا جو جرم گنا ہے نا، وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ایسے ظالم ہیں کہ مسجد حرام سے ان لوگوں کو نکالتے ہیں جو وہاں پر رہنے کے اہل ہیں۔ سورہ بقرہ میں فرمایا، یہاں اللہ نے کہا کہ ان کو نکالو، وجہ یہ کہ یہاں رہنے کے اہل نہیں ہیں۔ اسلام کو ایک چیز چاہیے تھی، ایک جگہ چاہیے تھی جہاں اسلام کا اپنا مرکز بنتا، اس لیے حرم کے احکامات دوسری جگہ سے مختلف۔ مسلمانوں نے جو بت توڑے ہیں یہ حرم میں توڑے ہیں، کیونکہ ایک جگہ ایسی چاہیے تھی جہاں پہ بتوں کی گندگی نہ رہے۔ باقی اتنے علاقے مسلمان فتح کرتے رہے، وہاں کیوں نہیں بتوں کو توڑ دیا؟ یہ احرام مصر، یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فتح ہوئے، کیوں نہیں مسلمانوں نے توڑ دیے؟ لیکن حرم کی حدود میں اللہ نے کہا ایک ہی دین باقی رہے گا اور کوئی دین نہیں یہاں چل سکتا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حجاز میں 2 دین کبھی قائم نہیں ہوں گے، ایک ہی دین رہے گا۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے بھی پہلے فرماتے رہے کہ اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کو اس جزیرہ عرب سے نکال دو، انہیں نہیں رہنے دینا یہاں، تاکہ دین ایک رہے۔ تو آن صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو چیز تھی نا منکشف تھی کہ یہاں کوئی اور دین نہ رہے۔ اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بت بھی توڑے، اور اسی وجہ سے آپ دوسری چیز یہ بھی دیکھیں کہ عرب کے جو مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان سے جزیہ نہیں لیا گیا۔ ان کو کہا گیا دونوں میں سے ایک ہی کام ہے، یا رہو یا نہ رہو، جزیہ نہیں ہو سکتا یہاں پہ۔ جزیہ باقی دنیا کے کافروں کے لیے ہے، تمہارے لیے نہیں ہے۔
تو حرم کے احکامات مختلف ہیں باقی اور جگہوں سے. اللہ تعالی نے فرمایا یہ تو 9 ہجری کو یہ اس پہ علی رضی اللہ عنہ 40 آیات سورہ توبہ کی لے کر گئے ہیں اور انہوں نے سب کو سنایا، یمن تک کے قبائل کو سنایا. اور 10 ہجری میں بعض محدثین کہتے ہیں یہ 10 ہجری کی آیت ہے، بعض کہتے ہیں 9 کی، لیکن بات یہ ہے کہ 9 ہجری میں تھا. لیکن 9 ہجری کب تھی؟ ذی الحج تھا، تو وہ تو 20 دن بعد ختم ہو گیا. اب 10 ہجری شروع ہو گئی تو امپلیمنٹیشن اس حکم کی، نفاذ اس کا 10 ہجری تک رہا ہے پورا سال، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں مکہ مکرمہ میں تو اس وقت جا کر کوئی مشرک نہیں تھا. اللہ تعالی نے فرمایا انما المشرکون نجس، یہ مشرک تو ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اپنے اس سال کے بعد یہ آئندہ سال نہیں آئیں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد حرام سے مراد کیا ہے یہاں. تو سب اس بات پر متفق ہیں کہ مسجد حرام سے مراد وہ کئی مربع میل ہیں جو حرم کہلاتا ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں متعین کر دیا تھا کہ اس جگہ سے آگے حالت حرام میں لوگ جائیں گے. وہ جو چیز ہے وہ ہے حرام، وہ ہے جس کو یہاں کا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات لے گئی کچھ رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی. تو مسجد حرام کہا ہے اللہ تعالی نے وہاں بھی حرم کو، کیونکہ ایک روایت کے مطابق تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں سو رہے تھے، جبریل امین آئے اور وہیں سے لے کے گئے. اور ایک روایت کے مطابق آپ سو رہے تھے ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر، حضرت ابو طالب کی صاحبزادی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بہن تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سو رہے تھے تو وہ مسجد حرام تو نہیں تھی، گھر تو ظاہر ہے مسجد سے فاصلے پر تھا. تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے اطلاق کیا کہ ہم مسجد حرام سے لے کے گئے ہیں، جس کا مطلب ہے پورا حرم مسجد حرام کے حکم میں تھا. اور ایسے ہی یہ کل ہی آیت گزری ہے نا الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ لوگ جن کے ساتھ تم نے معاہدہ کیا ہے مسجد حرام پہ. یہ آئی تھی نا کل آیت، چوتھی آیت الا الذین عاہدتم من المشرکین، نہیں آگے ہے جی. کیف یکون للمشرکین عہد، کیسے ہو سکتا ہے مشرکوں سے عہد، عند اللہ و عند رسولی الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، ہاں مگر جنہیں تم نے مسجد حرام کے پاس جن سے تم نے وعدے کر لیے ہیں، فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ سیدھے رہیں تم بھی سیدھے رہنا. یہ جو ہے نا اللہ نے فرمایا مسجد حرام کے پاس تم نے وعدے کر لیے، تو مسجد حرام میں کون سے مشرک تھے جن سے معاہدے ہوئے تھے؟ اس کے اندر اس کے قرب و جوار میں جو لوگ رہ رہے تھے. تو پتا چلا کہ مسجد حرام سے مراد پورا حرم ہے، یہاں صرف مسجد مراد نہیں. ایک بات، اب اس مسجد حرام میں نہ آئے مشرکین. مالکی فقہا کا مسلک یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مشرک چونکہ نجس ہیں اس لیے پوری دنیا کی کسی مسجد میں ان کا داخلہ نہیں، ہر جگہ ممنوع ہے، کہتے ہیں کہیں اجازت نہیں. اور شافعی فقہا کہتے ہیں کہ یہ حکم جو تھا مشرکین کے متعلق ہے اور اہل کتاب کے متعلق ہو سکتا ہے. تو مشرکین اور اہل کتاب کے لیے عام ہے، لیکن مسجد حرام کے لیے صرف یہ حکم جو ہے مشرکین اور اہل کتاب کے لیے دیا گیا اور صرف مسجد حرام کے لیے. اور وہ کہتے ہیں کہ حرم محترم کو چھوڑ کر باقی دنیا کی جتنی بھی مسجدیں ہیں وہاں پہ کافر جا سکتے ہیں. شافعی فقہا کا یہ مسلک ہے اور بڑی اچھی دلیل انہوں نے دی ہے. انہوں نے کہا کہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ عنہ آئے اور کسی جگہ پہ گرفتار ہو گئے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ بندھوا دیا تھا
اور وہ وہاں رہے ہیں، مشرک تھے، اور 9 ہجری کے واقعات میں سے ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں جب مشرک کو بندھوا دیا، ایک جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ دلیل ہے اس کی کہ یہاں پر مسجد حرام جو ہے اس میں بس یہ نہیں جا سکتے، باقی کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں. اور حنبلی ان کے نزدیک مسجد حرام میں کوئی کافر نہیں جا سکتا، جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا حدیبیہ پہ بھی وہ آیت انہوں نے یہی لکھ کے لگائی ہوئی ہے کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام مسجد الحرام بعد عامهم ھذا. یہ حدیبیہ پہ آیت لکھی ہوئی ہے کیونکہ حنبلی فقہا کے نزدیک بھی نہیں جا سکتے. اور حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے لفظ استعمال کیا ہے. اب دیکھو حنفیوں کی دلیل، یہ ایسے ہی بدنام نہیں ہے، یہ بہت ہی عقلی باتیں کرتے ہیں، حیرت انگیز طور پر وہ دلیل لاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم ھذا، اپنے اس سال کے بعد یہ مسجد حرام کے قریب نہیں آئیں گے. تو مسجد حرام میں قربت چاہیے کس لیے ہوتی ہے؟ کہتے ہیں مسجد حرام فی نفسے ہی مسجد کے قریب ہونا تو کوئی معنی نہیں نا. اصل میں تو مسجد کے قریب ہونا اس لیے کہ اللہ کے قریب ہونا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، وگرنہ فی نفسی ایک مکان میں اینٹ پتھر سے بنا ہوا ہے، اس میں کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخری سال ہے ان کا، آئندہ سے کوئی بھی مشرک اور کافر حج نہیں کر سکے گا، عمرہ نہیں کر سکے گا، یہ ہے مراد. ایک تو کہتے ہیں کہ اگر حج اور عمرہ نہ کرنا ہو کسی کافر نے، اس مقصد کے لیے نہیں، باقی اگر آنا چاہے تو دنیا بھر کی مساجد میں کسی میں بھی جا سکتا ہے، حرم میں بھی جا سکتا ہے، بیت اللہ میں بھی جا سکتا ہے. کافر وہ کہتے ہیں کوئی پابندی نہیں ہے، پابندی صرف اس کی ہے کہ وہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے جو آتے تھے یہ اللہ کا قرب نہیں حاصل کر سکتے. اور بڑے دلائل دیے ہیں انہوں نے. بنو ثقیف جو قبیلہ آیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثقفیوں کو مسجد حرام میں بیت اللہ میں ہی ٹھہرایا تھا، حالانکہ یہ کافر تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب اسلام قبول کرنے آئے ہیں 8 ہجری کے بعد، تو آپ نے انہیں ٹھہرایا ہے مسجد حرام میں. حنفی فقہا کہتے ہیں کہ مسجد حرام بھی منع نہیں. اور وہ کہتے ہیں اس پہ علی رضی اللہ عنہ جو لے کر گئے تھے پیغام، وہ یہی تھا کہ اس سال کے بعد تم لوگ حج کے لیے نہیں آؤ گے. تو کہیں بھی کسی نے نہیں کہا کہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں آ سکتے، جیسے تجارت کے لیے اور چیزوں کے لیے، بس صرف حج سے منع کیا تھا. تو جہاں پر دلیل ہے بس اس کو اتنا ہی رکھو کہ کوئی بھی مشرک حج کے لیے نہیں آ سکتا، باقی وہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. اور ان کی دلیل یہ بھی ہے کہ جو نجران سے عیسائی آئے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجری میں سورہ آل عمران میں گزر چکا نا، آپ نے مسجد نبوی میں ہی انہیں ٹھہرایا تھا. اور مسجد نبوی میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت مریم کا بت رکھ کے انہوں نے عبادت کی ہے. صاف حدیث میں الفاظ آئے ہیں. زاد المعاد میں ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی روایات نقل کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا اور وہ عبادت کرتے رہے وہاں پر. تو عبادت کون سا وہ خدا کی توحید کی کرتے رہوں گے، وہ وہی تسلیث اور سب کچھ کرتے رہے. اور ہم نے جا کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ مشرک ناپاک ہیں، مسجد میں ٹھہرا دیے گئے ہیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر زمین کو غور سے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہاں ناپاکی ہے؟ عرض کیا اللہ کے رسول یہ مشرک ناپاک، آپ نے فرمایا ان کے دل میں، ان کے اندر ہے، ان کا عقیدہ ناپاک ہے. اس لیے حنفی فقہا کہتے ہیں کہ اگر یہاں پر صرف مسجد مراد دے دی جائے اور حرم چھوڑ دیا جائے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اور بعد میں بھی مسجد میں اگر نہیں آئے تو حرم میں تو کافر یقیناً آئے. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ انہوں نے نقل کیا کتاب الخراج میں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج کے بعد مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے بیت اللہ میں، اور ایک آدمی نے جو کافر تھا اٹھ کے شکایت کی کہ فلاں آدمی نے مجھ پہ ظلم کیا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ان کا خیال رکھو اور انصاف کرنے کا حکم دیا. تو کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک تو کافر آتے رہے ہیں مسجدوں میں، مسجد حرام میں. پھر کون سی دلیل ایسی ہے کہ تم کہتے ہو مسجد حرام میں کافر نہ جائے؟ تو جب وہ وہاں جانے کو کہتے ہیں جائز، تو پھر دنیا بھر کی مساجد تو اس سے بھی کم درجے میں ہیں.
اس لیے حنفی فقہا یہ کہتے ہیں کہ جہاں اللہ نے منع کیا ہے اس کا مطلب ہے قہر سے، زور سے، غلبے، طاقت اور لڑائی سے تمہاری مسجدوں پہ یہ قابض نہ ہو جائے، مت آنے دو انہیں، لڑو، حفاظت کرو اپنی عبادت گاہ کی، اور ویسے ان کا آنا کسی ضرورت سے ہے تو بھی درست ہے، اور اگر انہیں دعوت دینی ہے دین کی، اسلام کی طرف بلانا ہے تو پھر تو آنا بالکل ہی ان کا جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کئی مشرکین آئے ہیں مسجد میں ہی آ کے مسلمان ہوں، تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جو سال ہے اس کے بعد آئندہ نہیں آئیں گے، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں یہ ڈر ہو کہ تنگی کا شکار ہو جاؤ گے، کیونکہ مکہ مکرمہ کوئی ایسی جگہ تو تھی نہیں کہ جہاں پر زراعت ہوتی ہو، پہاڑ تھے چٹیل، سارا کاروبار چلتا ہی تجارت سے تھا، قافلے آتے تھے، تجارت ہوتی تھی، تو ڈر یہ ہوا کہ اگر مشرک نہ آئے حرم میں اور تجارت کا مسئلہ بن جائے تو پھر کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی نہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اور اگر تمہیں فقر، تنگ دستی، اس کا کوئی خوف ہو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ، سو ان قریب اللہ تعالیٰ بے نیاز کر دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ان شاء، اگر اللہ چاہے، بس یہ اس کے چاہنے کی دیر ہے، اس نے چاہا تو تمہیں اتنا کچھ دے دے گا کہ تم اس ساری تجارت کے چکر سے ہی نکل جاؤ گے، اور اللہ نے اب بھی اتنا کچھ دے دیا ان کو کہ ان کے لیے تجارت ہونا نہ ہونا کوئی معنی نہیں رکھتی، سونا ان کے پاس ہے، حتیٰ کہ اب تو ان صحراؤں سے یہ لوگ گندم اور سبزیاں اور کیا کیا چیزیں پیدا کرنے لگے ہیں، اور سعودیہ گندم بھیج رہا ہے برطانیہ کو، عجیب و غریب چیزیں، اور دنیا میں کس کس ملک کو آفر ہے کہ گندم ہم سے لے لو، ہمارے یہاں بہت زیادہ وہ پیدا ہو گئی ہے، اس کی کھپت نہیں ہمارے ملکوں میں۔ اللہ نے فرمایا اگر ہم چاہیں گے اپنے فضل سے بہت کچھ دے دیں گے، کوئی ڈرنے گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ان اللہ علیم حکیم، اللہ کو علم ہے کیا کیا تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ جو حکم دیا ہے اس نے کہ حرم کو بالکل پاک رکھنا، بڑی حکمت ہے اس میں، تاکہ مسلمانوں کا اپنا ملک، اپنا وطن، اپنا مرکز قائم۔ قاتل الذین، لڑو ان لوگوں سے، کن سے؟ لا یؤمنون باللہ، جو اللہ پر ایمان نہیں لائے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ جو ہے غزوہ تبوک کے لیے تمہید کے طور پر ہے، تبوک کا ذکر تو آئے گا آگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل الذین لا یؤمنون باللہ، لڑو ان لوگوں سے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، ایک جرم، ولا بالیوم الآخر، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، یہ ان کا دوسرا جرم ہے، قیامت کو تسلیم نہیں کرتے، قیامت کو نہیں مانتے، یہ ان کا دوسرا جرم ہے، اور جو قیامت کو نہیں مانے گا عدل اور انصاف کو دنیا میں قائم نہیں رہنے دے گا، کیونکہ شتر بے مہار ہو گیا نا، اسے تو پرواہ ہی نہیں کہ کون سا کہیں جا کے جواب دینا ہے۔ اس لیے آخرت کے جواب کا یہ جو تصور ہے انسان کو گناہ سے روکتا ہے۔ دو باتیں، ولا یحرمون، اور نہیں حرام قرار دے دیتے، ما حرم اللہ، جو چیزیں اللہ نے حرام کی ہیں، اور رسولہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان کو یہ حرام نہیں کہتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حلال اور حرام اتنا اہم مسئلہ ہے کہ ایمان اس پہ موقوف ہے، ایمان کی بات ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کو قطعی حرام قرار دیا ہے، یہ کافر انہیں حرام نہیں کہتے، حلال کہتے ہیں۔ تو مطلب یہ کہ جیسے فرض کر لیجئے شراب ہے، یہ قطعی حرام ہے، اب ایک آدمی کہتا ہے میں تو اسے حرام نہیں کہتا، تو جو چیز اللہ نے حرام کی ہے یہ اس کو حرام نہیں کہے گا تو یہ کفر ہے، علیاذ باللہ۔ اسی لیے فقہا نے غیبت کی ایک قسم کفر قرار دی ہے، اور وہ کہتے ہیں نکاح ٹوٹ جاتا ہے اس سے کہ ایک عورت نے غیبت کی کسی کی، اور وہ کہتی ہے کہ غیبت کو میں جائز سمجھتی ہوں، اور اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کے جواز کی، یا تو مظلوم ہو نا، مظلومہ ہے پھر وہ ظلم کا ذکر کرتی ہے کہ فلاں نے یہ کیا، تو کسی نے کہا تم غیبت کر رہی ہو، کہتی ہے نہیں غیبت نہیں ہے، یہ تو میں اس کے حالات بیان کر رہی ہوں جو میرے ساتھ پیش آئے ہیں، یا اور بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں۔ لیکن غیبت کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ کسی کے پاس کوئی جواز ہی نہ ہو، کوئی دلیل ہی نہ ہو،
اور وہ کہے کہ میں جائز کام کر رہا ہوں، یہ کفر ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اسے حرام قرار دیا۔ لوگوں کو صرف شراب اور سور ہی حرام نظر آتا ہے، اور تو کوئی چیز ہی نہیں۔ اتنی بڑی چیزیں ہیں اخلاقیات کی۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، اور چوتھا جرم ان کا دیکھو کافروں کا، جن سے لڑنا ہے تمہیں، اور نہیں قبول کرتے دین الحق، سچے دین کو۔ یہ 4 جرم ہیں۔ کون ہیں لوگ؟ من الذین اوتوا الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، جو کتاب والے ہیں، یہ چاروں ان چیزوں کو قبول نہیں کرتے، تو ان سے لڑو، یہاں تک کہ یہاں تک کہ یؤتوا الجزیۃ عن ید، یہ لوگ جزیہ دیں، جزیہ دیں گے عن ید، اپنے ہاتھ سے۔ اپنے ہاتھ سے مطلب اپنی خوشی سے جزیہ دیں۔ اسلامک اسٹیٹ میں یہ رہیں گے، اور تم لوگوں نے انہیں پروٹیکشن دینی ہے، ان کا تحفظ کرنا ہے، تمہارا ان کے ساتھ معاہدہ ہے، اور تم انہیں ان کے ہم مذہبوں کے خلاف نہیں لڑا رہے، اور تم ان کی جان کی حفاظت کر رہے ہو، ان کے مال کی حفاظت کر رہے ہو۔ آرمی میں تم انہیں لے جا نہیں رہے، انہیں اپنے ہم مسلک ہم مذہب لوگوں کے خلاف لڑنا نہیں پڑ رہا۔ یہ سب چیزیں جب ہیں تو اس کے عوض میں انہیں کچھ ٹیکس دینا چاہیے، یہ اس ٹیکس کو دیں، اور اس حالت میں کہ وہم صاغرون، یہ تسلیم کرنے والے ہوں۔ یہ تسلیم کس کو کریں؟ ملک کے جو جنرل لا ہے اس کو تسلیم کر کے اس کے تابع رہیں۔ یہ ہے وہ ترجمہ اور تشریح جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، اور بہت سے لوگوں نے اسے لکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں یہ صحیح ترین چیز کہ وہ جزیہ دیں گے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ نہیں ہے کہ کفر کا معاوضہ لیا جا رہا ہے، کیونکہ اگر کفر کا معاوضہ لیتے، غلط فہمی تو پیدا ہوتی ہے یہاں سے کہ کافر کہتے ہیں ہم سے جزیہ اس لیے لے رہے ہو کہ ہم کافر ہیں۔ ہم کہتے ہیں کفر کی بات ہی نہیں۔ اگر کفر کی وجہ سے جزیہ لینا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں پر کوئی جزیہ نہیں، عورتوں پر کوئی جزیہ نہیں، اپاہج پر کوئی جزیہ نہیں، جس آدمی کے پاس جاب نہیں ہے اس پہ کوئی جزیہ نہیں، جو آدمی اپنے پاؤں سے ایک ٹانگ سے کسی چیز سے محروم ہے اس پہ کوئی جزیہ نہیں، حتیٰ کہ جو معذور ہے اس پہ بھی کوئی جزیہ نہیں۔ اور جتنے مذہبی پیشوا ہیں جو عبادت خانوں میں اپنی اپنی عبادت کرتے رہے ہیں، کوئی جزیہ نہیں۔ ان سب سے اسلام نے جزیے کو موقوف رکھا ہے، اور بڑھاپا ایسا جس میں کما نہ سکے اس پہ بھی کوئی جزیہ نہیں۔ یہ 8 کیٹیگریز تو آرام سے آ جاتی ہیں۔ تو کیا یہ کافر نہیں ہے؟ ان کے کفر کے باوجود ان پہ ٹیکس نہیں ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ لڑ نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، اور پروٹیکشن، حفاظت اگرچہ ان کی ضروری ہے، لیکن وہ اسلامی ریاست کرے گی تبرعاً، نیکی کے طور پہ، اچھائی سمجھ کے، کیونکہ ان سے معاہدہ ہے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اس کے اگینسٹ پیسے کچھ نہیں لینے ان سے۔ پیسے کن سے لینے ہیں؟ جو باصلاحیت ہیں، کما رہے ہیں۔ اور عن ید وہم صاغرون، یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ وہ اپنی خوشی سے ادا کریں گے، جبر نہیں کیا جائے گا۔ جبرن کوئی چیز نہیں لینی، معاہدہ ہے، اپنی خوشی سے آ کے دے دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ اگر یہ نہیں دیں گے تو پھر معاہدہ ٹوٹے گا۔ جو ملک کا قانون ہے اس کے خلاف چلیں گے، وہ ہم صاغرون، اور عام قانون کی اطاعت کو اپنے ذمے لے لیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ اسلامک اسٹیٹ کے شہری ہونے کی حیثیت سے دے رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی اختیاری چندہ ہے یا خیرات ہے جو مسلمانوں کو یہ دے رہے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے جو سروسز پرووائڈ کی ہیں اس کے نتیجے میں یہ جزیہ ہے۔ جزیے کی مقدار کتنی ہوگی؟ شریعت نے کوئی تعین نہیں کیا۔ ہمارے نزدیک جو بھی طے پا جائے، ان کے جو بھی اس علاقے میں جو نمائندے ہیں، ان کے فرض کیجئے ان کا کوئی ایم پی اے ہے، ایم این اے ہے، وہ جو بھی آ کر معاہدہ کر لے گا اس کے مطابق ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں، خلافت راشدہ میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رقم مقرر کی تھی اس میں فرق ہے بہت سا۔ تو اس لیے انہوں نے کہا، حنفی فقہا کہتے ہیں کہ کوئی اس میں تعین نہیں ہے،
امام وقت کو اختیار ہے جس پہ دونوں کے درمیان آپس میں معاہدہ ہو جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران والوں سے 2000 حلے پہ معاہدہ کیا تھا کہ سال میں وہ 2000 حلے بھیجیں گے. اور حلہ جو ہے وہ اصل میں دو کپڑے، ایک تہمد اور ایک اوپر اوڑھنے کی چادر. اور آنظر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعین بھی فرما دیا تھا کہ تم یہ جو چیز دو گے یہ 12 تولے کے قریب 11.5 تولے کے قریب چاندی کی مالیت کا ہوگا جو تمہیں دینا ہے. تو 12 تولے چاندی پورے سال کے لیے آج کل کتنی ہو جائے گی؟ 1200 روپے ہو جائیں گے. یہ تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے طے کیا تھا. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے بنو تغلب سے طے کیا تھا، فرمایا تھا کہ زکوٰۃ سے دگنا دے دو 5%. وہ اس پہ مان گئے، یہ طے ہو گیا. اور یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ جو چیز ہے یہ اس لیے تھی کہ اسلامی حکومتوں نے رکھ رہی ہے. اور علامہ شبلی نعمانی نے اس پر پورا ایک مضمون لکھا ہے، اور شمس الائمہ سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کی روایات سے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ چیز. اور کچھ فقہا اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے ان کے قتل سے ان کی حفاظت کی ہے کہ انہیں کوئی نہیں مار سکتا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی گارنٹی دی، آپ نے فرمایا اگر تم نے کسی کافر سے معاہدہ کر لیا اس کو حفاظت دینے کا اور اسے کوئی نقصان پہنچا تو قیامت میں اس کافر کا وکیل بن جاؤں گا اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف. تو کہتے ہیں اتنی زیادہ جو حفاظت اس کی کرنی ہے تو یہ اس حفاظت کی وجہ سے اس سے پیسے لینے ہیں، اس لیے نہیں لینے کہ ہم کفر کے لیے کوئی آزادی دے رہے ہیں یا کفر پہ کہ چلو ٹھیک ہے کہ کفر کے عوض میں کچھ ہے. اس آیت میں ایک چیز کلیئر نہیں ہو رہی کہ یہ جو کہا گیا ہے کہ قاتل الذین لا یؤمنون کہ ان لوگوں سے لڑو جو اہل کتاب میں سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. تو اس سے مراد کوئی بھی اہل کتاب جو انچارج یعنی کہ جو اللہ پہ ایمان نہ لائے آخرت پہ، یا وہ اہل کتاب جو کہ حربی ہیں یا مسلمان اسٹیٹ کو انیشیٹ کر رہے ہیں، یہ کون ہے؟ جی بتاتا ہوں. تو اللہ تعالی نے اس آیت میں آخر پہ یہ فرما دیا کہ حتیٰ یؤت الجزیۃ عن ید کہ باہمی معاہدہ کر لیں بس. جی نہیں، اگر وہ جو چیز طے کر لے، آسان سی بات. ہمارے یہاں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے نزدیک جو چیز وہ طے کر لیں گے بس وہ دے دیں گے، اور یہ اس کی علامت ہے کہ اس اسٹیٹ میں وہ رہیں گے اور ان کا تحفظ دیا جائے گا. قرآن نے یہ جو کہا ہے کہ ولا یدینون دین الحق، اور یہ لوگ دین حق کے قائل نہیں ہیں، اللہ کا جو دین سچا ہے اس کو نہیں مانتے. من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جو اہل کتاب میں سے ہیں یعنی عیسائی اور یہودی. یہ اور پھر فقہا نے اسے ان چیزوں سے عام کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب جو ہیں اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے اوپر فرمایا کہ لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں مانتے، حرام جو چیزیں ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی انہیں حرام نہیں مانتے، دین کو سچا نہیں مانتے. وہ جو اہل کتاب ہیں تو وہ کہتے ہیں اہل کتاب تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں. تو پھر مفسرین کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو جیسے ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے، اور جیسے انہیں آخرت کو ماننا چاہیے ویسے نہیں مانتے. یہ صرف زبان کی ان کی باتیں ہیں، باقی حقیقت میں اللہ کی وحدانیت کے قائل نہیں ان چیزوں کے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مشرکین بھی اس میں داخل ہو گئے، کیونکہ یہی 4-5 چیزیں ان میں بھی پائی جاتی ہیں. سارے مشرکین تو اہل کتاب، اور اہل کتاب میں وہ جو واقعی ان کی کتاب ہے وہ بھی، یعنی تورات، انجیل، زبور، اس کے ماننے والے. اور اس دائرے کو جب وسیع کر دیں گے کہ سارے ہی مشرکین، تو پھر اہل کتاب کی بھی ایسی خصوصیت نہیں رہ جاتی. تو کہتے ہیں کہ آیت جب نازل ہوئی تھی تو اس وقت چونکہ سامنے اہل کتاب کا مسئلہ آ رہا تھا اس لیے قرآن نے اہل کتاب کا ذکر کیا، وگرنہ اصل تو یہ 4 چیزیں ہیں
کہ ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، حرام حلال کا مسئلہ اور دین حق کو نہ ماننا، یہ چار چیزیں جس میں بھی پائی جائیں گی اس پہ جزیہ آئے گا۔ حربی کافر جو ہے اس کے متعلق فقہا کا ہے اختلاف، اور وہ کہتے ہیں کہ حربی کافر ہمارے پاس آئے گا کس صورت میں؟ یا تو وہ قیدی ہے اور قیدی پہ جزیہ نہیں، اور اگر آئے گا اسلام کو سمجھنے کے لیے دوسری حیثیت میں تو پھر بھی اس پہ جزیہ نہیں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو غلام بنا لیا جائے تو پھر اس صورت میں اس پہ جزیہ آئے گا۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ جن سے لڑا جائے وہ کون لوگ ہیں؟ کیونکہ آج کے اگر ماحول میں دیکھیں تو ان چاروں چیزوں میں تو تمام ہی لوگ انوالو ہیں، سارے مشرکین۔ تو اس کے لیے کوئی پری ریکوزٹ ہے کہ کوئی اسلامک اسٹیٹ اس کو انیشیٹ کر سکتی ہے یا جی آج کیا نہیں، جو اسلامی حکومت ہوگی پوری کی پوری وہ اس کو نافذ کرے گی، وہ اپنے ملک کے لیے نافذ کرے گی۔ یہ سارے جو احکامات ہیں جہاد کے اور ان چیزوں کے، اس کا تعلق حکومت سے ہے، عام مسلمانوں کی زندگی سے ہے ہی نہیں، کیونکہ کوئی کر ہی نہیں سکتا ان چیزوں۔ عن یدن جو ہے نا کہ حتی یؤتوا الجزیۃ عن یدن، یہاں تک کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے جزیہ دیں، یعنی اپنی خوشی سے، وہم صاغرون، اور وہ حکومت کی اطاعت کر رہے ہوں، اس کو مان رہے ہوں، جو خود الفاظ بتاتے ہیں کہ اسٹیٹ میں وہ شہری کی حیثیت سے رہیں گے تب جا کر یہ بات ہوگی، ورنہ تو بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ وہ جنرل لا کو بھی تو مانیں گے نا، اس میں ان پر یہ ایک ٹیکس ہوگا جو مزید ہے، اور اس میں بھی کتنی چیزیں چھوڑ دی ہیں کہ اس پہ بھی نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک آدمی کو دیکھا عیسائی کو، اور وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کیوں مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے جزیہ دینا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسی زبردست بات کی، انہوں نے کہا افسوس ہم پہ کہ تمہاری جوانی میں ہم تم سے نفع اٹھاتے رہے، اور تمہارا بڑھاپا آیا تو اب ہم تم سے مانگنے لگ جائیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کوئی بھی آدمی جو کماتا نہیں ہے اس پہ کوئی جزیہ نہیں، یہ قانون ہو گیا۔ یہ چیزیں جب یہودیوں کا تذکرہ اہل کتاب کا یہاں آیا، اللہ تعالیٰ نے اسی مناسبت سے ارشاد فرمایا وقالت الیہود، اور یہودی یہ کہتے ہیں کہ عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، علیہ باللہ۔ وقالت النصارى، اور عیسائی بھی کہتے ہیں المسیح ابن اللہ، مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، علیہ باللہ، لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالی نے ان دونوں کے متعلق کہا ہے، اور یہ جو عقیدہ ہے حضرت عزیر کے متعلق، یہ عقیدہ یہودیوں میں اس وقت بنو قریظہ میں پایا جاتا تھا، بس عام یہودیوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا، اور حتیٰ کہ غالباً اب بھی نہیں ہے۔ کئی یہودی جو ملے یا بات کرنے کا اتفاق ہوا، ان کا ہم اس کو نہیں مانتے، یہاں تک کہ بعض یہودیوں نے کہا ہم سے کہ یہ قرآن نے ہم پہ الزام لگایا ہے، ہم تو کبھی بھی اس بات کے قائل نہیں رہے۔ اور سلام بن مشکم اور نعمان بن اوفا اور شامس ابن قیس اور مالک ابن حنیف، یہ یہودیوں کے سردار تھے بنو قریظہ میں سے، اور سلام بن مشکم اور نعمان اور شامس اور مالک یہ سب کہتے تھے اسی عقیدے کو جو یہاں قرآن نے ذکر کیا ہے۔ اور حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام وہ نبی تھے یا نہیں تھے، اس پہ اگرچہ اہل اسلام کا بھی اختلاف ہے، لیکن یہ اصل میں کاتب تھے تورات کے، اور تورات جب ختم ہو گئی بظاہر تو اس وقت انہوں نے کہتے ہیں اپنے حافظے سے لکھوا دی تھی، اور یہودیوں کے یہاں ان کا بڑا تفصیلی تذکرہ ملتا ہے، اور یہ عقیدہ ان کا تھا قریظہ کا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ عزیر میں یہ چیزیں، اور یہ جو لفظ ارشاد فرمائے گئے ہیں کہ ابن اللہ، چائلڈ آف گاڈ، یہ ہے اس کا ترجمہ، لاڈلا، چہیتا، یہ تھا عقیدہ۔ اور اس سے بھی بدتر عقیدہ وہ سن آف گاڈ کا ہے، خدا کا بیٹا، ایک تو ہے اللہ کا چہیتا، ایک اللہ کا بیٹا، استغفر اللہ، توبہ توبہ۔ وہ گمراہی یہ جو ہے سن آف گاڈ والی، یہ گمراہی، یہ اوپر یہ یہاں جو لفظ ہیں ابن کے، یہ اس سے زیادہ شدید اور بدتر چیز۔ اور نصارہ کا بھی یہی عقیدہ، اور یہودیوں کا یہ عقیدہ
اتنا پھر مٹا ہے، یعنی نہ ہونے کے برابر رہ گیا تھا۔ قرآن جب نازل ہوئے تو اس وقت تو تھا، لیکن بعد کے ادوار میں پتہ نہیں چلتا، حتیٰ کہ جساس رازی رحمت اللہ علیہ 4 صدی کے آدمی ہیں، جساس رازی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جہاں تک مجھے علم ہے اب یہودیوں میں کوئی آدمی اس عقیدے کا قائل نہیں ہے۔ انما کانت فرقۃ منہم، ان میں سے ایک فرقہ تھا جس کا کسی زمانے میں یہ عقیدہ تھا۔ جساس رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں اب کوئی ایسا یہودی نہیں رہا، ان کے عقیدے اور ہو گئے ہیں۔ تو جساس رحمت اللہ علیہ کو اپنے زمانے میں نہیں ملا تو اب ہمارے زمانے میں تو اور بھی دشوار ہے، جبکہ ان میں ایک مستقل گروہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو اپنے آپ کو کافر یا دہریہ کہتے ہیں، وہ سرے سے ان چیزوں کے قائل ہی نہیں۔ عیسائی رہ گئے، ذالک قولہم، اللہ نے فرمایا یہ باتیں، یہ ان کا کہنا اس طرح کا، ذالک قولہم، یہ ان کی بات ہے، بے افواہیم، اپنے منہ سے کہتے ہیں بس، اس کی کوئی اصل حقیقت نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی کوئی حقیقت بھی ہو، بلکہ ان کے منہ کی باتیں ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جو ابھی کچھ دن پہلے گزری تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارے فرشتے ان کے منہ پر ماریں گے اور ان کی پیٹھ پر ماریں گے، یاد آیا نا وہاں جو تشریح عرض کی تھی؟ یہ ہے وہ چیز، کیونکہ منہ سے یہ اتنی گندی باتیں نکال رہے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں، اور پیٹھ پہ ماریں گے اللہ کے فرشتے انہیں۔ مفسرین کہتے ہیں اسی لیے خدا نے چہرے کے مقابلے میں پیٹھ کا استعمال فرمایا ہے کہ وہ بھی جگہ سوائے گندگی کے اور کچھ نہیں، کہ اس سے گندگی کا خروج ہوتا ہے۔ تو ان کافروں کے یہ شرکیہ جملے ایسے ہی گندگی ہے جیسے دوسری طرف گندگی ہے، ان کے منہ سے یہ جو چیزیں نکلتی ہیں اتنی گندی اور خراب ہیں، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ قولہ بولو، اس کا کہنا اس کا پیشاب دونوں برابر ہے، یعنی جتنا ناپاک اس کا پیشاب ہے ایسے ہی خدا کے شرک کے یہ جملے بھی علیہ باللہ یہ اتنے ناپاک ہیں۔ اللہ نے فرمایا ہے ایک بات تو کہ ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کے اپنے منہ کی باتیں ہیں بس اور کچھ نہیں، اور دوسری بات جو کہی ہے کمال ہے، یہ کمال ہے، یضاہہون، ریس کرتے ہیں، یضاہہون نقش قدم پر چلتے ہیں، مضاہات عربی میں کہتے ہیں مشابہت کو، کسی چیز کا تشبیہ میں ایک کے مقابلے میں دوسری کا آ جانا۔ یضاہون ریس کرتے ہیں، قول الذین، ان لوگوں کے جملے کو، کفروا من قبل، جنہوں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ عیسائی اور یہودی کون تھے یہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا ان کے نقش قدم پر چلتے ہیں جو ان سے پہلے تھے، یونانی، گریکس۔ یہ بات کسی کو ہو سکتی تھی پتہ؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنہوں نے پڑھا ہی کسی سے نہیں اور 40 برس تک ایسے رہے، یہ وہ آدمی کہہ سکتا ہے اپنے پاس؟ کمال ہے، اور یہ صداقت کی دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پہلی صدی عیسوی کے یہودی اور عیسائی یہ دونوں یونانی افکار سے متاثر ہوئے۔ شرک تو اصل میں چلا یونان سے، مصر سے، اور مصر سے وہ پہنچا شرک یونان والوں کے ہاں، اور یہودی اور عیسائی اور یہ جو اس کی پال کی تعلیم تھی اور رومیوں کا اثر جب آیا ہے، سارا شرک تو وہاں سے آیا۔ اسی لیے یہ جو فلسفہ ہے، اسی یہودیوں کے فلسفے نے اسلام کو آ کے بھی خراب کیا۔ اسلام میں جو فرقے بنے ہیں نا بعد میں، معتزلہ تھے اور جہمیہ تھے اور قدریہ تھے اور فلاں تھے، یہ فرقے جو بنے ہیں اس کی اصل بھی یہودیوں کے فلسفے سے ملے گی۔ یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات اور ایسی چیزوں کو چھیڑا، ان نازک مسائل کو، اور دوسری صدی میں جب یونانی کتابوں کے ترجمے ہو کر ہمارے ہاں آئے ہیں تب جا کر یہ وبا پھیلی، وگرنہ اس سے پہلے سیدھے سادے مسلمان تھے، اللہ اللہ کرتے تھے اور انہیں ان مباحث سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس لیے ان ظالموں نے یونان سے سیکھ کے پھر آئے۔ معتزلہ ایک تو وہ ہیں جو گمراہ ہیں نا،
کبھی کبھی اس کا اطلاق اگرچہ بہت کم لیکن کبھی کبھی اس کا اطلاق حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی ہوتا ہے، وہ قطعاً مراد نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تو امیر المومنین تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت انہیں دی تھی، خلافت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کے پاس آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا تو آپ نے فرمایا میں منع بھی نہیں کرتا اور میں تمہیں حکم بھی نہیں دیتا، میرے سامنے دونوں چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے مجھے پتہ چلتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ 6 ماہ تک خلیفہ رہے تو جا کر یہ 30 سال پورے ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ 29 سال 6 مہینے پورے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میرے بعد 30 سال خلافت رہے گی، تو وہ 30واں برس پورا ہوتا ہے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے جب 6 ماہ شامل کریں۔ انہیں معتزلہ اس لیے بعض پرانے حضرات لکھتے ہیں کہ وہ سب چیزوں سے الگ ہو کے اپنے گھروں میں یہ لوگ سادات بیٹھ گئے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، علمی مباحثے ہوتے تھے، علم کی تشہیر میں تبلیغ میں مصروف ہو گئے تھے، اب حکومت سے چونکہ الگ ہو گئے اس لیے کہتے ہیں وہ معتزلہ تھے، لیکن یہ بہت کم لفظ آتا ہے، عام طور پہ معتزلہ کا جو گمراہ طبقہ تھا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور جب فلسفہ آیا ہے، یہ جو قرآن نے کہا ہے نا کقول الذین کفروا من قبل، اس سے پہلے یہ جو یونانی تھے مراد ہے، یہ جو کفر کرتے رہے ہیں، اب بھی آپ ان یونانیوں کے فلسفے کو پڑھیں، ان کی میتھالوجی کو، تو عجیب و غریب ستاروں کی پرستش ہے، پھر ان کے ہاں بتوں کی پرستش ہے، پھر ان کے نام رکھے گئے ہیں، پھر فلاں بت اور فلاں ستارے کے ساتھ ایسا تعلق ہونا چاہیے، پھر 4 اربع عناصر کی تقسیم ہے، شرک در شرک ان کے ہاں مجموعات۔ اور یہ چیز ہمارے یہاں آئی، اور جب ہمارے یہاں آئی تو 4 فرقے بن گئے۔ آئی ہے بات تو آپ سے عرض کر ہی دیں، شاید اس کے ساتھ تعلق نہ ہو اس بات کا براہ راست، لیکن جب آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو یہ باتیں بڑی کام آئیں گی۔ ایک فرقہ جو پہلا تھا یہ تو محدثین تھے، سب جانتے ہیں کہ حدیث پہ انہوں نے کام کیا، یہ چیزیں کی۔ دوسرا گروہ عالم اسلام میں فقہا کا تھا جو حدیث سے استنباط کر کر کے مسائل کو لکھتے رہے، دیکھتے رہے، اور یہ دونوں بلا شبہ اللہ کے بڑے چنے ہوئے بندے تھے اور امت کا سارا سرمایہ ان حضرات کے پاس۔ نہیں، ہم اس میں ذکر ہی نہیں کر رہے کہ تاریخی اعتبار سے، ہم صرف طبقات کو گنوا رہے ہیں، کیونکہ اور حدیث کی روایت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی شروع ہو گئی تھی، اس اعتبار سے بھی حدیث پہلے۔ دوسری چیز فقہا آ گئے، تیسری بات مفسرین آ گئے، یہ سب اس امت کا سرمایہ ہے، ان کے پاس جو کچھ بھی تھا یہ یہی چیز تھی، اور یہی چیز انہوں نے آگے امت کو منتقل بھی کی۔ جب فلسفے کا اثر غالب آیا تو اب 4 طبقے اور پیدا ہوئے، اور ان 4 طبقات میں ایک تو صوفیہ تھے۔ انہوں نے یہ کہا صوفیہ نے کہ اتباع شریعت کے ساتھ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے مجاہدے سے، کشف سے، وجدان سے، ذوق سے، ان چیزوں سے، عبادات سے۔ اتباع سنت بھی رہی اور اس کے ساتھ ساتھ معرفت خداوندی کا، اللہ کی معرفت کا ذریعہ جو تھے یہ لوگ تھے۔ وہ کہتے تھے مجاہدہ کرو، محنت کرو، سلوک کو طے کرو، ذکر کرو اللہ کا، یہ بلا شک و شبہ یہ لوگ ہدایت پہ تھے اور اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے ان کی تعلیمات۔ ان سے ہٹ کر ایک اور لوگوں کا فرقہ پیدا ہوا اور انہیں کہتے تھے اشراقی۔ یہ اشراقی جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی معرفت جو حاصل ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کشف سے، الہام سے، اللہ تعالی کی ذات کے لیے مجاہدہ کرنے سے، مگر شریعت کی اتباع کوئی ضروری نہیں ہے، بس جو بھی مجاہدہ کرے گا اس پہ عالم کشف کھل جائے گا، آخرت کے حوال کھل جائیں گے۔ بہت سے ہندو جوگی اور عیسائی راہب اسی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، وہ زندگی بھر مجاہدے کرتے رہے، انہیں کچھ عالم غیب کی سنگن ہو گئی، کچھ ان کو ایسا حصہ مل گیا تھا
انہوں نے خواب دیکھے یا ان پر کوئی چیزیں کدھر سے الہام ہوئی، یہ ہیں اشراقی۔ یہ شہاب الدین سہروردی جو تھا مقتول، وہ انہی میں سے تھا، انہی کا شیخ تھا۔ ایک شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں، وہ تو اکابر اولیاء اللہ میں سے تھے۔ عوارف المعارف جنہوں نے لکھی تھی، اور شیخ زکریا ملتان میں ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مزار، یہ ان کے خلیفہ تھے۔ آگے سلسلہ سہروردیہ ہندوستان میں اتنا نہیں پھیلا۔ فرق یہ تھا کہ صوفیہ اتباع سنت اور التزام شریعت کو ضروری قرار دیتے تھے، یہ اشراقی اس کے قائل نہیں تھے۔ تیسرا فرقہ جو بنا ہے وہ مشائین تھے۔ فلسفے کی کتابیں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس میں پتا چلے گا کہ یہ مشائین کیا تھے۔ یہ کہتے تھے کہ کشف الہام نہیں بلکہ بحث مباحثے سے اللہ تک پہنچنا ہے، اور اس طرح سے قائل ہونا ہے اس کا۔ تو بحث مباحثے کے ذریعے اللہ تعالی تک پہنچنا چاہتے تھے۔ دلائل پر رد اور علم کلام کی ایک شاخ تھی، لیکن ان میں سلامتی اس اعتبار سے تھی کہ وہ شریعت کی پابندی کو ضروری قرار دیتے تھے۔ اور مشائین کے بعد چوتھا طبقہ جو تھا وہ متکلمین تھے، اور متکلمین جو تھے وہ علم کلام کے ماہر تھے، اور علم کلام میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کی ذات، صفات، اس کے اسبات کے لیے، اس کو پازیٹو کرنے کے لیے، اور اس پر جو اعتراضات کافر کرتے ہیں اس کے رد میں، اس کے جواب دینے کے لیے ہم جس علم سے علم کلام جس طرح بحث کرتے ہیں اس کا نام علم کلام ہے، اور ہم متکلمین۔ تو صوفیہ، اشراقین، مشائین اور متکلمین، یہ چار گروہ تھے، اور یہ چاروں دھارے بدقسمتی سے محقق نصیر الدین طوسی پہ آ کے مل گئے۔ اب بھی جتنا فلسفہ بر صغیر میں پڑھایا جاتا ہے یہ سارے کا سارا حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے یہ جا کر ملتا ہے نصیر الدین طوسی پر، اور اس کا آگے واسطہ ملتا ہے ابو علی سینا، اور ابو علی سینا سے پھر آگے چل کے فارابی، اور پھر ارسطو، اور ارسطو کے ذریعے یونان کا فلسفہ یہ اب تک قائم۔ اساتذہ نے ہمارے جب فلسفے کی باتیں کہی تھیں، یا جتنا تھوڑا بہت پڑھا تو خیر کچھ بھی نہیں، تھوڑا بہت بھی کیا کہیں، کچھ پڑھا ہو تو بات کریں، لیکن فلسفہ جتنا بھی اب تک پڑھایا جاتا ہے یہ سارا گورکھ دھندا وہی یونانی فلسفہ۔ اور یہ جو چار اسکول آف تھاٹس قائم ہو گئے تھے یہ محقق نصیر الدین طوسی پر مل گئے تھے۔ محقق کا خطاب امت میں دو ہی آدمیوں کو اب تک تو ملا ہے، ایک یہ محقق طوسی تھے اور ایک محقق داوانی تھے۔ محقق داوانی کمال کا آدمی ہے، اور یہ طوسی بدقسمتی اس لیے کہتے ہیں کہ اس نے صدر الدین کونوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ خط و کتابت کی ہے، اور ہمیں آج تک وہ کتاب ملی نہیں۔ کہیں ملے تو پتا چلے یہ آدمی مسلمان بھی تھا یا نہیں تھا۔ اور اتنا علم ہے اس کے پاس، اتنا علم ہے، کیا کہنے صاحب، کیا کہیں۔ فلسفہ نہ کریں کبھی فلسفے کو پڑھیں، کیا بات ہے اس کی محقق طوسی کی۔ چاروں سلسلے اس بدبخت میں مل گئے، اور اتنا منحوس آدمی عالم اسلام کے لیے ہلاکو خان کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ بغداد پر حملہ کرے۔ اس نے ہلاکو کو جا کے کہا کہ بغداد تباہ کرو، اور بغداد کی جب تباہی ہوئی تو امیر المومنین مستعصم باللہ کو قتل کرنے کے لیے تاتاری آگے ہوتے نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے ان کا خون بڑا بزرگ آدمی ہے، ایک سلطنت کا سربراہ ہے، اگر کہیں خون گر گیا زمین پہ تو تباہی آ جائے گی۔ اس محقق طوسی نے کہا، کہنے لگا اس پہ حسین رضی اللہ عنہ کو خون گرا، اس پہ تو کوئی تباہی نہیں آئی، مستعصم کے خون پہ تو انہوں نے کہا بھئی ہم تمہاری تاریخ نہیں جانتے مگر ہم اس آدمی کو نہیں ماریں گے۔ اس نے کہا اچھا اس طرح کرو کہ اسے قالین میں لپیٹ دو۔ وہ تاتاریوں کے کہا تو ان قالین میں، ان کا اب کیا کریں؟ اس کا اب اسے مارو پاؤں سے۔ ٹھڈا تو نہیں کہنا، وہ تو لفظ غیر مناسب ہے۔ کیا کوئی اور لفظ ہے اس کا بدل؟ ارے نہیں، لات تو زیادہ ہے، کھندلنا۔ جو کچھ بھی ہوا
اس طرح مار مار کے انہوں نے مستعصم کو ختم کر دیا. یہ محقق طوسی کا کارنامہ تھا. اور یہ محقق طوسی جو ہے اتنا دخیل تھا ہلاکو خان کے مزاج میں کہ ہلاکو خان گھوڑے پہ، اونٹ پہ، کسی چیز پہ نہیں بیٹھتا تھا. اس سے کہتا تھا کہ تم حساب کرو میرا اس وقت بیٹھنا نکلنا یہ درست ہے یا نہیں. اور پھر اس کی بھی حقیقت کھلی. ہلاکو خان کے اصل میں بڑے بھائی نے کہا تھا کہ ایک آدمی فلاں علاقے میں قید ہے، وہاں کے بادشاہ نے رکھا ہوا، اسے نکال کے میرے پاس بھیج دینا. ہلاکو خان کا بڑا بھائی جو تھا بڑا فلسفی تھا، کیا کہنے صاحب، علم تھا نا. تو وہ ہلاکو خان نے جب اسے آزاد کیا تو چند دن اس کی اس سے بحث رہی. وہ قائل ہو گیا ہلاکو خان. اس نے کہا ایسا زبردست آدمی، اتنا علم اس کے پاس. اور محقق طوسی کو پھر اس نے اپنے ساتھ رکھا. اور طوسی نے جب اس پہ اپنے ہاتھ چلانے شروع کیے نا تو اس نے کہا کہ اگر وہ رصدگاہ جس کے ذریعے ستاروں کا تم مطالعہ کرتے ہو اس کی تعمیر کا مجھے خیال نہ ہوتا تو طوسی میں تجھے قتل کرا دیتا. اور محقق طوسی نے ایسی رصدگاہ بنوائی تھی ستاروں کے مطالعے کے لیے، ایسی ایسی دوربین وہ جو چیزیں ہوتی ہیں اس نے سیٹ کی تھی کہ یورپ تو 17ویں 18ویں صدی تک ایسی چیز نہیں بنا سکا. یہ چاروں چیزیں اس پہ مل گئی تھی محقق طوسی پہ. اس نے پھر کتاب لکھی تجرید. تجرید میں اس نے اب تک تھا یہ شیعہ طوسی پکا، اسی لیے پھر اس نے اس میں لکھا تجرید میں امامت کا باب. تو امامت کا باب تو اب نہیں پڑھاتے، اب تو خیر کتاب ہی کون پڑھتا اور پڑھاتا ہے، لیکن امامت کے باب کو چھوڑ کر باقی چیزیں پڑھاتے تھے. اور اس محقق طوسی نے جو کچھ بھی اس میں لکھا ہے اور اس کی جو شروع کی گئی ہیں فلسفے میں، سنیوں نے کہیں زیادہ کی ہیں شیعہ سے. انہیں تو اتنا علم بھی نہیں تھا، لیکن ان میں بھی تھے بہرحال علماء، لیکن جتنا کچھ انہوں نے لکھا اس سے کہیں زیادہ اہل سنت نے اس پہ لکھا ہے. اور یہ فلسفے میں بڑے کام کی چیزیں ہیں. یہ چاروں سلسلے پھر اسی کا واسطہ آگے آیا ہے. 5 واسطوں سے یہ ابو علی سینا کا شاگرد ہے. اور پھر آگے ابو علی سینا کا کفر جو تھا یہ بعض جگہ پہ اس نے بھی نقل کیا. ابو علی سینا بہت سی چیزوں کا قائل تھا، اس دنیا کے قدیم ہونے کا اور بے حیائی کی باتوں کا، الیاذ باللہ. اور اسی لیے ان سے صوفیہ کو بڑی چڑ ہے. ابو علی سینا پہ 3 آدمیوں نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. ایک حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ نہیں سے مانتے تھے. اور ایک اس کے کفر کا فتویٰ دیا تھا انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے. اور تیسرے غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے. غزالی نے بھی ابو علی سینا کو کافر کہا ہے. اور ابو علی سینا کا ایک قصیدہ ہے، دیکھو امت کے ڈوبنے کی بات ہے، بدقسمتی ہے. ابو علی سینا نے ایک قصیدہ کہا ہے اور اس قصیدے کا جواب کسی سے نہیں ہوا. بڑی واہیات باتیں اس نے کی شریعت کے خلاف اور چیزوں کے خلاف. اس قصیدے کا جواب شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کئی صدیوں کے بعد. یہ شاہ عبد القادر صاحب کے بھائی اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے. ان کا قصیدہ حقیقت میں سامنے رکھیں تو یہ نہیں کہ ہمیں ان سے محبت اور تعلق کی وجہ سے کہتے ہیں، ان کا قصیدہ رکھیں اور ابو علی سینا کا. ابو علی سینا ہار جاتا ہے. ابو علی سینا اتنی عربیت میں کمال نہیں ہے جتنا شاہ صاحب کے ہاں کمال ہے. کتنے یہ پڑھے لکھے لوگ تھے، مگر افسوس پیدا ہوئے اس دور میں جب مغلوں کا زوال ہو گیا اور امتی کا زوال ہو گیا. اور دلی میں جہاں آئے دن ہنگامے رہتے تھے، شاہ رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ابو علی سینا کا جواب لکھا. اس لیے جب علمی مباحث ہوتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ کون آدمی کس پلے کا ہے. اور مسلمانوں کی یہ میراث ابھی تک وہاں پڑی ہوئی ہے لندن. یضاہرون قول الذین کفروا من قبل، اور یہ ریس کرتے ہیں، پیچھے چلتے ہیں ان کے جو کافر تھے ان سے پہلے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا سکتے تھے کہ یونانیوں اور رومیوں کا کفر انہوں نے کیا ہے، عیسائیوں اور یہودیوں نے. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ کلام اللہ کا ہے. قاتلہم اللہ، خدا غارت کرے انہیں، مار ڈالے اللہ ان کو. اللہ تعالی نے بد دعا کیوں دی؟ یہ پڑھنے والے کی رعایت ہے کہ اوپر کے جملے تم دیکھو، شرک سے کھول جاتا ہے انسان کا خون اور توبہ کرتا ہے انسان کہ اللہ
تو اللہ آپ ہی بندگی کے لائق ہے، اور اللہ تیرے علاوہ کوئی بندگی کے لائق نہیں۔ اور بندہ جب پڑھتا ہے انسان کہ یہ حرکتیں کرتے نہیں، بے اختیار اس کی زبان سے نکلتا ہے قاتلہم اللہ، خدا غارت کرے انہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے جذبات کی رعایت سے جملہ ارشاد فرما دیا۔ انا یوفکون، کہاں سے پھرے جاتے ہیں، پھر رہے ہیں ان چیزوں سے، اللہ کی توحید کو چھوڑ رہے ہیں، یہ فلسفہ سارا برباد اور تباہ ہو جاتا۔ غزالی نے اتنے زبردست حملے کیے تھے ابو علی سینا، اور ابو علی سینا کا فلسفہ دم توڑ دیتا، لیکن ابن رشد پیدا ہو گئے۔ ابن رشد جو تھے انہوں نے بچا لیا کچھ نہ کچھ، اور جواب لکھ کے ابن رشد اسپین میں نہ ہوتے ابو علی سینا کے فلسفے کو کون پوچھتا تھا، لیکن وہ ایک ارسطو کے فلسفے کو ابو علی سینا ابن رشد کی وجہ سے پھر ایک مرتبہ ارسطو کا جو تھا وہ فلسفہ پھر چل پڑا، اور یہ چیز انا یوفکون، کہاں سے پھرے جاتے، ایسی چیز کہتے ہیں جو کسی کے وہم و گمان میں نہیں آ سکتی۔ اتخذوا، انہوں نے کیا ہے، احبارہم، یہ احبار ہبر کی جمع ہے، یعنی اپنے مشائخ کو، اپنے علماء کو، اور رہبانہم، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے مشائخ کو، درویشوں کو، اربابن رب بنا لیا ہے، من دون اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے انہیں اپنا رب بنا لیا ہے، یعنی حلال اور حرام کے جتنے اختیارات ہیں انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو دے دیے ہیں، چاہے وہ خدا کی کتاب کے خلاف ہی کیوں نہ جا کے پڑھتے ہوں۔ والمسیح ابن مریم، اور سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جو مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے انہیں بھی رب بنا لینے کا مطلب یہ ہے کہ شریعت ساری کی ساری یہ ان حضرات سے ثابت کرنے لگے ہیں، چاہے وہ اصل میں اللہ کی مرضی کے خلاف، اور اس میں رد لکھا ہے مفسرین نے، وہ کہتے ہیں یہ ان تمام مسلمانوں کا رد ہے جو مسائل میں اپنے مشائخ کا عمل اور حجت پیش کرتے ہیں کہ ہمارے حضرت ایسے کرتے تھے، چاہے اسے کچھ آپ کہتے رہیں کہ کتاب میں یہ ہے، سنت میں یہ ہے، فقہا نے یہ لکھا ہے، وہ کہتا ہے نہیں، ہمارے حضرت ایسے کرتے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں خود اپنا قصہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں میرا ایسے ایسے جاہلوں سے واسطہ پڑتا ہے جنہیں میں صاف کہتا ہوں قرآن میں یہ آیا ہے، حدیث میں یہ آیا ہے، فقہ میں یہ لکھا ہے، اور وہ حیرت سے کہتے ہیں کہ اچھا قرآن میں یہ آیا ہے، لیکن ہمارے حضرت کا جو مسلک تھا وہ تو یہ تھا، قرآن میں یہ آیا ہے، میں انہیں کہتا ہوں چھوڑ دو، کہتے ہیں نہیں، چھوڑنا نہیں، یہ وہ چیز اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ خدا کی کتاب کے مقابلے میں ان کے اعمال پیش کرتے ہیں۔ اسی لیے یہ جو محققین مشائخ تھے وہ منع کرتے تھے ایسی چیزوں کو کہ ایسی چیزیں نہ کرو۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی بات ایک کر دی، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولوی صاحب یہ نبوت کے باب میں شرک ہے، میری ایسی حیثیت تسلیم کر لینا، اس لیے آپ صاحب علم ہے، فتویٰ تو آپ دیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ان لوگوں نے صحیح معنی میں شریعت کو قائم کیا۔ وما امروا، حالانکہ انہیں نہیں حکم دیا گیا الا لیعبدوا اللہ، بس حکم یہی ہوا تھا کہ عبادت کرو الہ واحدہ، ایک اللہ کی۔ یہ جو اوپر گزرا ہے نا شرک کے جملے، اللہ نے فرمایا ہے یہ یہودیوں اور عیسائیوں نے دین کو بدل لیا، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ نفع اور نقصان کی قدرت کسی کو نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ علم کسی کا کامل نہیں، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی بھی اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ حلال اور حرام کے قطعی فیصلے سوائے اس کے کوئی کر سکے۔ اس لیے مجتہدین جو اجتہاد کرتے ہیں وہ بھی تو کتاب و سنت کی روشنی میں ہی ہوتا ہے، اور اگر کتاب و سنت سے کوئی ہٹ جائے اس کا اجتہاد کون مانتا ہے؟ ابو حنیفہ، مالک، شافعی اور احمد ابن حنبل اور اوزاعی اور یہ سفیان ثوری اور اسحاق اور اہل مدینہ رحمہم اللہ، یہ سب حضرات کے اجتہادات تھے، اور جہاں اجتہاد کسی کا کسی نص سے ٹکرایا انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے اس،
یہ عقیقہ ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. بچوں کا عقیقہ کیا جاتا ہے نا، مستحب ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے نہیں لکھا، وہ کہتے تھے یہ مکروہ ہے. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ مشرکین کرتے تھے، اس لیے ہم نہیں کریں گے. امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب حدیث آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا ہے حسن رضی اللہ عنہ کا، تو انہوں نے رجوع کر لیا. انہوں نے کہا اگر حضرت زندہ ہوتے اور میں انہیں یہ حدیث بتاتا وہ بھی رجوع کر لیتے. ہم عقیقے کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ یہ غلط ہے، ناجائز. اور کتنے مسائل ہیں جب صحیح بات پہنچ گئی انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، اس بات کو مانیں گے، اس سے رجوع کرتے ہیں. اس لیے بڑا فرق ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے. سبحانہ، اس کی ذات پاک ہے. اما یشرکون، ہر اس شرک سے جو لوگ اس کے ساتھ کرتے ہیں. اللہ کی ذات بالکل پاک ہے. اللہ کی ذات بہت بلند و بالا ہے ان چیزوں سے. یریدون، یہ چاہتے ہیں ان یطفئوا، کہ بجھا دیں. یطفئوا پھونک مارنا، کسی چیز کو بجھانے کے لیے پھونک مارنا. اور چراغ کے بجھانے کے لیے عرب یہ استعمال کرتے ہیں. ایک امام تھے لغت کے، نام خیال میں نہیں آ رہا، بہرحال وہ تھے پرشین، ایرانی تھے، اور عربوں کے قبیلے میں جا کر رہے مختلف قبائل میں، اور عربی سیکھتے رہے 20 سال، حتیٰ کہ وہ امام ہو گیا عربیت کا، اور لوگوں نے انہیں مانا ہے. کسی عرب قبیلے میں شادی کر لی، تو شادی پہ جب رات ہوئی تو انہوں نے دروازہ بند کیا اور اپنی بیوی سے کہا، عرب فارسی ایرانی یہ کہتے ہیں نا کہ چراغ بے کش، یعنی چراغ کو بجھا دو. تو کشتن کا مطلب کاٹنا، قتل کرنا، یعنی چراغ کو قتل کر دو. تو انہوں نے بولنی تو عربی تھی، تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اقتل السراج، چراغ کو قتل کر دے. فارسی سے گویا ترجمہ کر کے عربی میں. وہ لڑکی اٹھی چراغ کی طرف اور اس نے چٹخنی کھولی اور زور سے چیخی. اس سے کہا لوگوں تمہارے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یہ عرب نہیں ہے، بالکل عرب نہیں ہے، دھوکہ ہو گیا. وہ قبیلے والے چڑھ دوڑے. انہوں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا اس سے سنو، یہ مجھے کہتا ہے کہ چراغ کو قتل کر دے، حالانکہ اسے یہ لفظ استعمال کرنا چاہیے سراج، یعنی پھونک مار دے. تو اس نے پھونکنے کی بجائے قتل کا لفظ استعمال کیا ہے. لوگوں نے جب تھوڑی سی پٹائی کی تو وہ مان گئے کہ ہاں میں واقعی فارسی النسل ہوں، عرب نہیں. ایسے زبان کی حفاظت کرتے تھے لوگ. عربوں کے ایسے قبائل تھے جو اپنے قبیلے میں باہر سے جو بھی آتا تھا مہمان اس کی عزت کرتے تھے، کھانا کھلاتے تھے، اور بولتا کوئی نہیں تھا اس سے، اور 3 دن بعد اسے جبرن نکال دیتے، کہتے نکلو یہاں سے. تو کئی مہمانوں نے کہا کہ یہ کرتے کیوں ایسے؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ اسلام نے حکم دیا ہے مہمانوں کی عزت کا. اور بولتے اس لیے نہیں ہے کہ تم لوگ جاہل ہوتے ہو، ہمارے قبیلے میں آتے ہو تمہیں تو عربی بولنی نہیں آتی. اور نکالتے اس لیے ہے کہ کوئی بچہ تمہاری زبان سے کوئی چیز سیکھ لے تو ہمارے قبیلے کی تو زبان برباد ہو جائے. یہ ہیں چیزیں، زبان کو وہ ایسے سنبھالتے تھے. یریدون ان یطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ پھونکوں سے خدا کے اس نور کو بجھا دیں، اسلام کو، بے افواہیم، اپنے منہ کی پھونکوں سے. ویاب اللہ، اور اللہ انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، کیا چیز چاہتا ہے؟ یاب اللہ، اور اللہ نہ رہے، الا مگر، ان یتم نورہ، بن پورا کیے اپنے نور کو. کیسا خوبصورت ترجمہ ہے نا، بن پورا کیے اپنے نور کو. یہ ترجمہ کیا ہے شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے. اپنی روشنی کو، بن پورا کیے اپنی روشنی کو. اللہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا نور پورا ہو، یعنی خدا کا دین پھیلے اور خدا کا دین غالب ہو. ولو کرہ الکافرون، اگرچہ کافروں کو کیسا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے مگر یہ دین پھیلے. اللہ یہ چاہتا ہے اور کافر یہ چاہتے ہیں کہ یہ دین مٹ جائے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے رفقا جب لکھنؤ گئے تو ان کا قیام ہوا تھا ٹیلے والی مسجد میں، ابھی بھی ہے. تو وہاں کچھ شیعہ صاحبان ان سے ملنے آئے اور انہوں نے اپنا وہی موقف دہرایا
کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور یہ وغیرہ وغیرہ علیہ باللہ ساری مرتد ہو گئے تھے. تو حضرت نے تھوڑی دیر بعد بات کے بعد پوچھا، انہوں نے کہا آپ یہ کہیے کہ مسلمان کہاں کہاں تک غالب ہو گئے؟ کہ جی مسلمانوں کا کیا کہنا صاحب، آپ لوگ جہاد پہ جا رہے ہیں، مسلمانوں میں جہاد ہمیشہ رہا، ایران بھی آ گیا، عراق بھی، شام بھی، مصر بھی. تو فرمایا اچھا یہاں تک اسلام پہنچ گیا؟ انہوں نے کہا جی بالکل. فرمایا وہ جو اسلام پہنچا تھا وہ قرآن میں بھی کہیں ذکر ہے؟ انہوں نے یہی آیت پڑھ دی. انہوں نے کہا اس میں اللہ نے فرمایا کہ کافر یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا دین ختم ہو جائے اور اللہ اپنا نور، اپنی روشنی، یہ جو دین ہے یہ پھیلا کر رہے گا. تو انہوں نے کہا پھر یہ ثابت ہوا اللہ کا دین پھیلا، خوب پھیلا ہر جگہ. تو فرمایا وہ جو دین پھیلا تھا وہ اہل سنت والجماعت کے اصول کے مطابق تھا یا آپ کے اصول کے مطابق تھا؟ وہ کون سا دین تھا جو پھیلا تھا؟ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے نا کہ وہ شیعت پھیلی تھی. بالکل چپ ہو گئے. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا کہ اللہ کہتا ہے ہم اپنے دین کو پورا کریں گے اور ہم کافروں کا یہ جو کہنا ہے، کافروں کی یہ جو کوشش ہے اسے ناکام بنا دیں گے. اتنے غیور تھے وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کہ شیعہ کچھ حضرات ملنے آئے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ظاہر ہے کہ ظاہری طور پہ پڑھے لکھے اتنے نہیں تھے. انہیں کچھ بات پوچھی ہوگی تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہماری تسلی نہیں ہوتی، چلو اپنے مجتہد کے پاس چلیں. وہاں اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جب آئے تو کسی نے بتایا کہ آج ایسے ہوا ہے. کہنے لگے اچھا. اگلے دن امام باڑے میں چلے گئے اور جو شیعہ مجتہد تھے ان سے ایسا مشکل سوال کیا کہ انہیں جواب بڑا دشوار تھا. تو اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہ مجتہد صاحب آپ سے تو تسلی نہیں ہوتی، ہم اپنے حضرت سے جا کے پوچھ لیں گے. برابر کا جواب دیتے تھے. یہ ہے آیت. اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا اگرچہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے. تو خدا نے جس دین کو غالب کیا ہے یہی سنت تو ہے، یہی قرآن ہے، یہی حدیث ہے. اللہ نے اس کو غالب کیا. هو الذی، وہ اللہ کی ذات، ارسل رسولہ، جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، بالہدا، ہدایت کے ساتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے جتنا کچھ بھی اس پہ لکھا ہے مراد دین، اسلام، قرآن. اللہ نے اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، ودین الحق. اور دوسری چیز ذکر فرمائی ہے کہ اللہ نے سچا دین دے کے بھیجا. ہدایت بھی اللہ نے دی اور سچا دین بھی. لیظہرہ، تاکہ اللہ اسے غالب کرے، علی الدین کلہ، تمام ادیان باطلہ پر. اللہ یہ چاہتا ہے کہ خدا کا یہ دین تمام دینوں پر غالب رہے. اب یہ دین اللہ کا غالب کب ہوا ہے؟ اللہ کی یہ خواہش کب پوری ہوئی ہے؟ بعض حضرات کا خیال تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں نے ابتدائی صدیوں میں جو زمین پر دور دور تک پھیل گئے ہیں تو اللہ کی یہ بات پوری ہوگی. اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام جب آئیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ دنیا میں کوئی کچا اور پکا گھر ایسا نہیں رہے گا جہاں میرے طریقے کے مطابق نماز نہ پڑھی جائے. اور آپ نے فرمایا اونٹوں کی کھال سے جو خیمے بنے ہوں گے ان میں بھی لوگ میرے ہی طریقے کے مطابق نماز پڑھیں گے. وہ کہتے ہیں اس وقت یہ اللہ کا وعدہ حقیقی معنی میں پورا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اگرچہ ان مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے مگر اللہ اپنے اس دین کو غالب کر کے رہے گا، پورا کر کے رہے گا. عقل کے اعتبار سے، خدا کے قرب کے اعتبار سے یہ دین سب پر غالب. اور مفسرین نے اس میں ایک بات اور بڑی اچھی لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ دین غالب ہو کر رہے گا تو وہ کہتے ہیں زمین مراد نہیں بلکہ حجت کے اعتبار سے، دلیل کے اعتبار سے کہ جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں وہ اس مذہب کے ساتھ قیامت تک اگر بحث کر لیں گے تو وہ اس دین کو نہیں ہرا سکیں گے. جو آدمی اس دین کو سمجھے ہوئے ہے اگر اس سے بات کریں گے تو اس دین کی حقانیت کے دلائل انہیں دے سکے گا. اگر یہ تفسیر مان لی جائے تو
تو یہ تو پھر پہلے دن سے غالب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیسائی مناظرہ کرنے آئے تھے، پھر سورہ آل عمران نازل ہوئی، ان سے کوئی جواب نہیں بنا، اور اس وقت سے لے کے اب تک کافروں کے ساتھ، ہندوؤں کے ساتھ، مشرکین، نصارہ، کس کس کے ساتھ مسلمانوں کے مناظرے ہوتے رہے ہیں، اور اللہ کا دین اپنی حجت دلیل کے اعتبار سے ہمیشہ غالب ہی رہا. کچھ تفسیر اور ہے اس آیت کی، کل انشاءاللہ.